ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر شہاب افضل بیگ کے ساتھ کاسمیٹک سرجریز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، لائپوسکشن کے علاوہ آپ نے ایک اور پروسیجر کا تذکرہ کیا تھا، دیٹ واز ٹمی ٹک. جی، ٹمی ٹک اور لائپوسکشن میں کیا فرق ہے؟ ٹمی ٹک اور لائپوسیکشن میں بیسکلی فرق یہ ہے کہ لائپوسیکشن میں آپ ایک چھوٹا سا انسیجن دے کر یا کٹ دے کر اسکن پر، جو کہ آدھے یا 1 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، اور ایک باریک ٹیوب ڈال کر کے فیٹ جسم کا نکال لیتے ہیں. جی ٹمی ٹک یا اسکن ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے فیٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی ایکسیس اسکن بھی موجود ہے، یا وہ اسکن موجود ہے جو کہ بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے، جیسے ملٹیپل پریگننسیز کے ساتھ، جو کہ جلد رنکلڈ ہے، لٹک جاتی ہے. جلد لٹک گئی ہے، اور جس کے اوپر اسٹریچ مارکس ہیں بہت سارے. تو جب آپ اس کے اندر سے فیٹ نکال لیں گے تو وہ اسکن دوبارہ ری ایڈجسٹ نہیں ہوگی یا شرنک نہیں ہوگی دوبارہ. جی تو اس سچویشن میں آپ کو ایک پروسیجر کرنا ہوتا ہے جو کہ ٹمی ٹک کہلاتا ہے. ٹمی ٹک کا مطلب یہ ہے کہ اسکن کے ساتھ ساتھ آپ فیٹ کے ساتھ ساتھ آپ اسکن بھی نکال رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ لوور ایبڈومن میں ایک کٹ آتا ہے تقریباً 9 سے 10 انچ کا، ویری لو آن دا ایبڈومن، جو کہ آپ کے کپڑوں میں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ پیٹ کو فلیٹ کر دیتے ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ اندر کی مسلز کو بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو لوز اور ریلیکس مسلز ایج کے ساتھ یا ایکسرسائز ویسے نہ ہی ہوتی کرنے ہیں. کی وجہ جی سے جو پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ٹمی ٹک بیسکلی ہے کہ اسکن اور فیٹ دونوں کو جب نکالا جائے، جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اسکن شرنک نہیں ہوگی یا ایج کی وجہ سے یا اسٹریچ مارکس کی وجہ سے، واٹ ایور. اشرف صاحب، اسی طرح سے عمر کے جو باقیات ہوتے ہیں، یا عمر جیسے جیسے طویل ہوتی جاتی ہے انسان کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے بھی کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور سچ پوچھے تو جوانی خیر ہمیشہ تو ساتھ نہیں دیتی، لیکن اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے جلد پر رنکلز پڑ جانا یا اسی طرح کے اور معاملے جو سامنے آتے ہیں، ان کے سلسلے میں کس طرح کے پروسیجرز ایڈوائزبل ہیں؟ جی، یہ آپ نے باقیات والے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. تو اس میں جو ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس حصے کی بات کر رہے ہیں. اگر جو ہے وہ ہم چہرے کی بات کریں تو چہرے پہ کچھ پرٹیکولر موومنٹس ہوتی ہیں مسلز کی، جن کی وجہ سے اسکن جو ہے وہ ایک خاص طرح سے اس کے اوپر رنکلز پڑتے ہیں. جی اسی طرح سے ایج کے ساتھ چہرے کا والیوم بھی کم ہو جاتا ہے. چہرے کا والیوم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی تصویروں کو ساتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ چہرے کے سائز میں فرق آ جاتا ہے. چہرہ جو ہے وہ والیوم اس کا کم ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ گریوٹی ہم سب کے اوپر کام کر رہی ہے، اور چونکہ ہمارا ایریکٹ پوسچر ہے تو چہرے کی اور گردن کے اوپر گریوٹی کا میکسیمم افیکٹ ہے، اور وہ لوز ہو کے نیچے کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے. جی اب ان مسائل کو ہم سرجیکل اور نان سرجیکل دونوں طریقوں سے ایڈریس کر سکتے ہیں. نان سرجیکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رنکلز جو ہیں وہ ہم لیزر کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، کچھ رنکلز کو جو ہے وہ ہم فلرز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کچھ رنکلز کو ہم سرجیکل پروسیجر کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ فیس لفٹ ہے یا آئی لڈ سرجری ہے، یا ناک بھی جیسے ہے تھوڑی سی نیچے کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ناک کا سائز بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. چونکہ اسٹرکچر وہی رہتا ہے لیکن سافٹ ٹیشو لوز ہو جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ناک کا سائز بڑا ہو گیا. جی تو ان کے لیے آپ کو سرجیکل پروسیجر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ ایک والیوم کم ہو جاتا ہے، تو آج کل یا پچھلے 1 آدھ سال سے ایک نئی اور بڑی افیکٹو چیز سامنے آئی ہے جس کو فیٹ انجیکشن کہتے ہیں. یعنی آپ پیشنٹ کا ہی فیٹ پیٹ سے یا تھائی سے نکال کر کے اور اس کو ایک خاص مقدار میں چہرے پہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. جی چہرے پہ جب انجیکٹ کرتے ہیں تو چہرے کا والیوم ریپلیس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اور بھرا بھرا لگنے بھرا لگتا ہے. بھرا لگنے لگتا ہے، اور ینگش لک جو ہے وہ کافی حد تک واپس آ جاتا ہے. لیکن اکرام صاحب، آپ کچھ بھی کر لیں، ایج کو مکمل طور پہ تو نہیں چھپا سکتے، جی لیکن کچھ بہتر یا کافی بہتر ضرور کر سکتے ہیں اس کو.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے پروسیجرز کی کوئی میعاد ہوتی ہے کہ اتنے عرصے تک یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، یا جی ایسا نہیں؟ نہیں، بالکل میعاد ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کی ایجنگ پروسیس کو تو ہم نہیں روک سکتے. جی ایجنگ پروسیس تو چل رہا ہے. جیسے آپ 35 سے لے کر کے 45 سال کی عمر تک جو چینجز ہوئے ہیں ان کو آپ اگر ریورس کرنے کی کوشش کریں یا ان کی ریمیڈی کوئی کریں اور ان کے لیے کوئی آپریٹ کریں تو وہ آپریشن اپنی جگہ تو ٹھیک ہے، کامیاب ہے. لیکن 45 سے 55 سال تک پھر ایج چینجز آ رہے ہیں جو کہ 35 اور 45 والی عمر سے کچھ زیادہ تیزی سے آئیں گے. جی تو وہ چینجز تو آتے رہیں گے اور ان کو ہم ایج ریلیٹڈ چینجز کو ہم روکنے کی ابھی تک کوئی تدبیر کر نہیں سکے ہیں. ان کو سرجری کر کے کریکٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہونے سے نہیں روک سکتے. تو آپ نے اگر فیس لفٹ کسی کی ہے 45 سال کی عمر میں تو اگلے 8-10 سال میں جو اس کی ایج پہ جو افیکٹ آئے گا وہ بہرحال آئے گا. تو کہتے یہ ہیں کہ اباؤٹ 10 ایئرز 12 ایئرز کے بعد فیس لفٹ آپ کو اس لیے دوبارہ کرنی پڑتی ہے کہ ایج کا جو چینج ہے وہ تو آتا جا رہا ہے. لیکن اپنی جگہ بہرحال آپریشن جو ہے وہ اس وقت کے مسئلے کو ساروں کو حل کر دیتا ہے. یعنی جی کہ gives you another 10 years of good looks if you like. اسی طرح جو ہمارے بوٹاکس ہیں یا فلرز ہیں جو کہ آج کل کافی نام سننے میں آتا ہے اور آپ ظاہر ہے کہ ایک کویسچن مارک ہے اس کے ساتھ، یہ آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں ادر دین سیلف جو میں نے بتایا فیٹ انجیکشن. جی فلر جو ہے وہ آپ کے رنکلز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چہرے پہ آگمنٹیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مختلف، جیسے چن یا چیکس یا کوئی بھی چیز بڑھانی ہو، ناک کی شیپ کچھ پرابلم ہو، کچھ اپ اینڈ بیٹھی ہوئی ڈاؤن اگر ہو، ہو تو بیٹھی ہوئی جی. ہوں، ان کو بھی فل کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو ہے تقریباً میکسیمم 13 مہینے سے 18 مہینے تک اس کی لائف ہے. بوٹاکس جو ہے وہ 6-8 مہینے کی اس کی لائف ہے. تو بائی فار سرجیکل پروسیجر جو ہے وہ سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو ماضی میں اس طرح کے پروسیجرز کروا چکے ہیں اور شاید غلط جگہ سے بھی کروا چکے ہوں، جس کے نتائج کافی خطرناک اور اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، یا آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہوا تھا جو کہ غلط ہو گیا، فوراً اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی سرجریز جو کسی غلط جگہ سے کروا لی گئی ہوں جس کے نتائج اتنے اچھے نہ ہوں، تو ان نتائج کو درست کرنے کا کس حد تک امکان ہوتا ہے، یا اگر وہ کسی صحیح ٹرینڈ ہینڈ کے پاس چلے جائیں تو کتنا امکان ہے کہ خراب ہوئی ہوئی سرجری کو کسی حد تک درست کیا جا سکے؟ کسی حد تک بالکل درست کیا جا سکتا ہے لیکن ٹوٹلی اس کو ان اثرات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس میں بہتری کافی لائی جا سکتی ہے. جہاں تک کہ ایک آپ جو ہمارا ایک بیسک میڈیسن پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرجری کی کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، اور جو بالکل ریموٹ کمپلیکیشنز ہیں جو کبھی کبھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں اور ان کی ریمیڈی بھی پڑھائی جاتی ہے. اور پھر کچھ عرصے اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ کو وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں پھر آپ ان پہ آپریٹ بھی کرتے ہیں، ان کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی خرابی ہے اور کتنی بہتری آپ پیدا کر سکتے ہیں. عام طور پر کچھ نہ کچھ بہتری ہمیشہ ہو سکتی ہے اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیشہ پہنچایا جا سکتا ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوئی ہو یا کوئی غلط آپریشن ہو گیا ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کاسمیٹک سرجریز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.